السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گریڈ 4 کے پیارے اسٹوڈنٹس، کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مزید میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو پیارے بچوں، چلتے ہیں سبق کی طرف۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے عبادات کا، سبق نمبر 8 کی، ہم نے کل اس کی ریڈنگ کی تھی اور آج میں آپ کو اس کی مشق حل کرواتی ہوں۔ اوکے، شاباش، نکالیں پیج نمبر 76۔ عبادات کا پیج نمبر ہے 76۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ سوال نمبر 1 کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کا کیا اثر ضروری ہے؟ چلیں ہم چلتے ہیں اس سوال کا جواب ڈھونڈیں ریڈنگ میں۔ پیج نمبر نکالیں 72، بندوں کے حقوق۔ سوال کیا تھا ہمارا؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کا کیا اثر ضروری ہے؟ آپ نے اس کا جواب یہاں سے یاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا یہ اثر ضروری ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے بھی محبت ہو۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے بھی ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ مسلمان جس طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اسی طرح انہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے بھی محبت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ بہت آسان جواب ہے، میں آپ کو آسان کر کے بتاتی ہوں۔ یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کا کیا اثر ضروری ہے؟ آپ نے اس کا مجھے جواب دینا ہے۔ یہ اثر ضروری ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے بھی محبت ہو۔ یہ اثر ضروری ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے بھی محبت ہو۔ مسلمان جس طرح اللہ سے محبت کرتے ہیں اسی طرح اللہ کی مخلوق سے بھی انہیں محبت ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ کنبہ کسے کہتے ہیں۔ کنبہ کا معنی ہے خاندان۔ کنبہ کا معنی کیا ہے؟ خاندان۔ آپ کو میں مثال دوں کہ جس طرح ہمارا ایک خاندان ہے، جیسے مزلفہ ہو گئی، عبد الرحمن ہو گیا، عکاشہ ہو گیا، ان کا اپنا ایک خاندان ہے، عبد الرحمن کا الگ ایک خاندان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری مخلوق کو اپنا خاندان کہا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے بھی محبت ہو۔ مسلمان ہی بھی وہی ہے، ٹھیک ہے؟ مسلمان وہ ہے کہ جو اللہ سے بھی محبت کرے اور اللہ کی مخلوق سے بھی محبت کرے۔ جیسے یہ دیکھیں، اگر آپ ہیں، جب آپ چھوٹے ہوں گے، آپ سے آپ کے خاندان والوں میں سے کوئی آپ کو پیار کرتا ہے تو آپ کے والدین خوش ہوتے ہیں نا؟ جی ہوتے تھے۔ اسی طرح اگر آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کریں گے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہوگا، ٹھیک ہے؟ چلیں، یہ تو ہو گیا پہلے سوال کا جواب۔ کیا جواب ہے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کا کیا اثر ضروری ہے؟ یہ اثر ضروری ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت ہو۔ مسلمان جس طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے بھی انہیں محبت ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ یہ ہے پہلے سوال کا جواب۔ یہاں پر آپ نشان لگا لیں اور 1 بھی لکھ دیں کہ یہ میرے پہلے سوال کا جواب ہے۔ اوکے، اب واپس چلتے ہیں ہم۔ اب دوسرا سوال، ہمارا ایک اہم امتحان کیا ہے؟ دوسرا سوال ہے، ہمارا ایک اہم امتحان کیا ہے؟ ہم اس کی ریڈنگ میں ڈھونڈتے ہیں ایک اہم امتحان، یہ لکھا ہوا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر آپ 2 لکھیں کہ میرے دوسرے سوال کا جواب ہے ہمارا ایک اہم امتحان یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے۔
सोचें। हमारा इम्तिहान क्या है? ये है कि दूसरों के साथ हमारा सलूक कैसा है। दूसरों के साथ हुस्ने सलूक यानी अच्छे सलूक ही की वजह से इंसान का दर्जा बढ़ जाता है। यहाँ तक ये है दूसरे सवाल का जवाब। हमारा इम्तिहान क्या है? ये है कि दूसरों के साथ हमारा सलूक कैसा है। आप लोगों से सवाल किया जा रहा है कि कैसा है हमारा सलूक। दूसरों के साथ अच्छे सलूक ही की वजह से इंसान का दर्जा बढ़ जाता है। चलो जी, अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। तीसरा सवाल है, दादा दादी नाना नानी का हम पर क्या हक है और क्यों? रीडिंग में देखें, पेज नंबर 74 में करीबी रिश्तेदारों के हकूक। दादा दादी नाना नानी का भी ऐसा ही हक है जैसा कि माँ बाप का। उनका भी अदब और एहतराम करना ज़रूरी है क्योंकि वो हमारे अम्मी अब्बू के भी बड़े हैं। यहाँ तक ठीक है। सवाल क्या था? दादा दादी नाना नानी का हम पर क्या हक है और क्यों? आपने इसका जवाब देना है, दादा दादी नाना नानी का भी ऐसा ही हक है जैसा कि माँ बाप का। उनका भी अदब और एहतराम करना ज़रूरी है क्योंकि वो हमारे अम्मी अब्बू के भी बड़े हैं। हमारे 3 सवाल मुकम्मल हो गए। अब सवाल नंबर 3 देखें। मदरजा झेल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखें। नंबर 1 सवाल क्या है? जब हम ज़मीन वालों पर रहम करेंगे तो क्या होगा? इसका जवाब लिखें आप। अल्लाह ताला ने इसका जवाब आप रीडिंग से ही देख लें। आप सल्लल्लाहु का इरशाद है, हदीस थी पहले जो मैंने आपको पहला जवाब बताया था, पहले जवाब के साथ ही नीचे हदीस है कि हजूर सल्लल्लाहु का इरशाद है कि रहम करने वालों पर अल्लाह ताला रहम करता है। ठीक है, आप लिखें यहाँ पर, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। सवाल क्या किया जा रहा है कि जब हम ज़मीन वालों पर रहम करेंगे तो क्या होगा? आप ने फरमाया तुम ज़मीन वालों पर रहम करोगे तो आसमान वाला भी यानी अल्लाह ताला भी तुम पर रहम करेगा। अब मिसाल के तौर पर अगर आपको किसी शख्स की वजह से कोई तकलीफ़ पहुंची है, अगर आप उसको माफ़ कर देंगे यानी रहम कर देंगे, माफ़ कर देंगे तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुम पर भी रहम करेगा। जी, दूसरा सवाल देखें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए हैं उसकी क्या खूबी है? इसका जवाब आप लिखें। उसकी खूबी ये है कि उसमें इंसानी ज़िंदगी के तमाम शोबों से मुतालिक साफ़ और वाज़े हिदायत दी गई है। लिखना शुरू करें। उसकी खूबी ये है कि उसमें इंसानी ज़िंदगी यानी हमारी ज़िंदगी के जितने भी शोबे हैं, लेना देना, इबादत, मामलात, जितने भी हैं, इंसानी ज़िंदगी के तमाम शोबों से मुतालिक साफ़ और वाज़े हिदायत दी गई है। अगर आपको लिखना ना आए तो आप पीछे रीडिंग से देख लेंगे। जी, अगला सवाल देखें। फरिश्ते क्या चीज़ नहीं करते? आप लिखें, फरिश्ते कभी अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते। फरिश्ते कभी भी अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते। जी, अगला सवाल देखें। हम पर पड़ोसियों का जो हक है उसमें से कोई एक हक लिखें। आप लिखें इसका जवाब। कभी इतना शोर ना मचाएं कि पड़ोसियों को तकलीफ़ हो।
یعنی ہوتا ہے نا کہ جب ہمارے گھر کوئی مہمان آ جائیں تو وہ سارے مل کے کھیلتے ہیں، شور کرتے ہیں، تو آپ دوسروں کو بھی احساس کیا کریں کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، ہمارے پڑوسی ہم سے کسی وجہ سے ناراض تو نہیں ہو رہے، پریشان تو نہیں ہو رہے، ان کو ہماری کسی بات سے تکلیف تو نہیں پہنچ رہی. ٹھیک ہے. سوال کیا تھا؟ ہم پر پڑوسیوں کا جو حق ہے ان میں سے کوئی ایک حق لکھیں. آپ لکھیں کبھی اتنا شور نہ مچائیں کہ پڑوسیوں کو تکلیف پہنچے. جی. آخری سوال دیکھیں، ایک اچھا مسلمان اور ایک اچھا انسان کون ہے؟ آپ لکھیں اس کا جواب، ایک اچھا مسلمان وہ ہے جو ان تمام حقوق کو ادا کرتا ہے. ایک اچھا مسلمان وہ ہے جو ان تمام حقوق کو ادا کرتا ہے، یعنی جو آپ نے ریڈنگ میں پڑھے ہیں سارے حقوق. اوکے، شاباش بیٹا. یہ آپ نے اس جواب کو اپنی بک پہ حل کرنا ہے اور یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور پیچھے سے اپنی جیسے ہمارے ایمانیات جو ہے مکمل ہو چکا ہے اور ہمارے فائنلی امتحان ہونے والے ہیں، ہمارے پیپر ہونے والے ہیں، تو بیٹا اپنی تیاری ابھی سے شروع کر دیں. ٹھیک ہے، شاباش. اوکے، اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.